جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب یہ نواسہ پیدا ہوا، پوچھا گیا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، بتایا گیا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھتے ہیں۔ حسین رکھ دیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی لعاب مبارک اور دہن مبارک یعنی زبان مبارک کی گھٹی امام علی مقام کو ان کے منہ میں ڈالی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پیدائش کے ساتھ ہی جس نے زبان مصطفیٰ کی گھٹی لی ہو، وہ جب پروان چڑھتا جائے گا اور پروان چڑھتا ہوا اپنی زندگی کو اور اوج ثریا پر گیا ہوگا، تو پھر کتنی اللہ پاک نے بلندیاں عطا فرمائی ہوں گی۔ لہذا سیدنا امام علی مقام جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کا تعارف اگر ایک اور اینگل کے ساتھ دیکھا جائے تو میں ایک مختصر حوالے سے یہ بات کہوں گا۔ دیکھیں، ہر بندہ جب مشہور ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس کا خاندانی پس منظر ہوتا ہے، خاندانی پس منظر ہوتا ہے، اور اگر وہ مشہور ہو جائے تو کہتے ہیں ہاں یار اس کا باپ ایسا تھا، اس کا دادا ایسا تھا، اس کا نانا ایسا تھا۔ وہ باپ دادا اور ننیال دریال کو گنتے ہیں، اور اس بیہاف پر اگر اس کا کوئی اپنا کار ہائے نمایاں نہ بھی ہو تو اگر شہرت مل رہی ہو، عزت مل رہی ہو، تو اس کا بیہاف کیا ہوتا ہے، اس کا پس منظر خاندان ہوتا ہے۔ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاندان گمنام ہوتا ہے، خاندان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، بندہ خود اپنی اتنی محنت کرتا ہے، وہ بیہیویئر کے اعتبار سے، وہ کریکٹر کے اعتبار سے، وہ اخلاق کے اعتبار سے، وہ تعلیم کے اعتبار سے، وہ عمل کے اعتبار سے اتنا آگے جا چکا ہوتا ہے کہ لوگ خاندان کو نہیں گنتے، خاص اس کی ذات کو ہی گنتے ہیں کہ نہیں یار اس نے اتنی محنت کی ہے، ماشاءاللہ باپ تو ایسا تھا، بس زمیندار آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو پڑھا گیا ہے، ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، بڑا اس کے عمل اچھے ہیں، بڑا اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو اس کے ذاتی کریکٹر کو وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ذاتی زندگی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ میں اگر یہ جملہ یہاں پر کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، اور میری تائید علامہ حضرمی صاحب کریں گے۔ امام علی مقام کو ہر دو اینگل کے ساتھ دیکھا جائے تو منفرد نظر آتے ہیں۔ اگر خاندانی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ کے خاندان جیسا خاندان کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا، اور اگر ذاتی کریکٹر اور بیہیویئر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذاتی کریکٹر، اعمال اور علم کے حوالے سے، علم اور بردباری کے حوالے سے بھی امام علی مقام کے پائے کا کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے میں اس کو جوڑ کر ایک جملہ کہہ دوں، جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اپنی مدت خلافت میں، اپنے دور خلافت میں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو امام علی مقام کے مقابلے میں کم دیا تھا مال، اور جناب امام حسنین کریمین کو زیادہ دیا، تو آپ کے بیٹے نے اس پر تھوڑا اعتراض کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا تھا جب امام علی مقام اور امام حسن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، اور پھر اس وقت میں خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہوں، اور میں اسلام قبول کرنے میں بھی ان سے آگے ہوں، اور باقی جو جو چیزیں انہوں نے بیان کی وہ سارا کچھ بیان، ایک پورا سینیریو رکھا، اور پھر آپ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہونے کے ناطے اس میں آپ نے نہیں دیکھا، آپ مجھے ان سے نصف مال دے رہے ہیں، ان کو ڈبل دے رہے ہیں۔ تو جو فاروق اعظم نے آج کا جو کمپیریزن کیا جاتا ہے، پہلی بات تو ہونا نہیں چاہیے، اگر آپ اتنا ہی شوق ہے تو پھر ذرا اس جملے کو دیکھیے کہ جو آپ کمپیئر کرتے ہیں اور جو ادھر انہوں نے کمپیئر کیا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اگر حسنین کریمین کے مقابل آپ نے مال لینا ہے تو پھر حسنین کریمین کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ حضرمی صاحب خوب جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فاروق اعظم کی بیوی علی المرتضیٰ کی بیوی جیسی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر حسنین کریمین جتنا مال تم نے لینا ہی ہے تو پھر ان کے باپ جیسا باپ لے گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ باپ کون تھا؟ علی المرتضیٰ، اور ان کا اس شہزادے کا باپ کون تھا؟ فاروق اعظم۔ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں علی المرتضیٰ کے مقابل کا نہیں ہوں۔ ہم کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ ان کی آپس میں محبت ہی اس انتہا درجے کی تھی، اس انتہا درجے کی محبت تھی، وہ کمپیئر نہیں کرتے تھے۔
آل مصطفیٰ کو آل مصطفیٰ کا الگ سے درجہ دیتے تھے. صحابیت میں تو سارے برابر تھے. شرف صحابیت میں لفظ صحابی جس کے ساتھ لگتا ہے. ہم تو اس دور فطر میں آ چکے ہیں. میرا یہ جملہ شاید کسی پر بار گراں گزرے. ہم ایسے دور فطر میں ہیں کہ ان آل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو آل تو سمجھنا دور کی بات ہے, ہم ان کو صحابی بھی کاؤنٹ نہیں کرتے. بطور صحابی کاؤنٹ کر لینا, آل نہ سمجھے آپ. اگر بطور صحابی کاؤنٹ کر لیں تو جو صحابہ کی شان میں آیات اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں, آپ میں جملہ کہوں گا, سب صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے. آپ کو کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ نہ لکھا ہو کہ اس نے پہلے یا تو معجزہ مانگا, یا اس نے نبوت پہ دلیل مانگی, یا اس کو خواب میں دکھا دیا گیا اور پھر مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں پہنچا ہو. جب تک اس نے کوئی ماجرا دیکھا نہیں یا نبوت پہ دلیل مانگی نہیں, اس نے قبول اسلام نہیں کیا. لیکن یہ نفوس قدسیہ ایسے ہی ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی علی المرتضیٰ کو دیکھے, آنکھیں نہیں کھولی. اور ریاض النظرہ کے مصنف نے لکھا ہے, جب آپ بڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کی مجلس میں میرے آقا کریم نے پوچھا, علی ایک بات پوچھوں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ دل کی تمنا یہ تھی, دل کا ارادہ یہ تھا, علی آنکھیں کھولے تو کعبہ نہ دیکھے, ماں نہ دیکھے, دادا نہ دیکھے, دادی نہ دیکھے, بس دیکھے تو بندوہا کا مکڑا پہلے دیکھے. جس کا شعور اتنا پختہ تھا پہلے دن میں, جس کی سوچ اتنی اعلیٰ تھی پہلے دن میں پیدائش کے ساتھ, جب وہ پروان چڑھا ہوگا مصطفیٰ کی تربیت میں تو اس نے کتنا اعلیٰ مقام پایا ہوگا. سیدہ کائنات کو دیکھیں, حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ومن اذا فقد اذانی, جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن احب فقد احبنی, جس نے میری فاطمہ سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ, اور جس نے میں محمد سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی. اب جب ان دونوں مرد البحرین کو جوڑا گیا تو اللہ نے ان میں سے جو موتی اور لال اور جواہرات پیدا کیے وہ حسن و حسین کی صورت میں, تو آپ دیکھیے ان کا تو کوئی کمپیئر بنتا ہی نہیں ہے. حضرات حسنین کریمین کا ایک منفرد مقام ہے. میں اس پر بھی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ اس وقت ایک اور اینگل کے ساتھ بھی ہم ایک دور حاضر کے ایک فتنے سے ہم سارا سامنا کر رہے ہیں. مقابلہ تھا جناب سیدنا امام علی مقام کا حسین یزید کے ساتھ, حسینیت کا مقابلہ تھا یزیدیت کے ساتھ, باطل کا مقابلہ تھا حق کے ساتھ, حق کا مقابلہ تھا باطل کے ساتھ, جنتیوں کا مقابلہ تھا جہنمیوں کے ساتھ, یا اسلام کا مقابلہ تھا کفر کے ساتھ. تو اتنی بڑی جنگ, اس کو اگر چند اشعار کی صورت میں پورے نقشے کو کھینچا اور اس کو نظم کی صورت میں پیش کیا ہے. اب یہ کمپیر آپ نے دیکھنا ہے کہ واصف علی واصف نے کیا خوب اس کی نشاندہی کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تعارف امام علی مقام کے لیے بہت بڑا تعارف ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں حسین سچا. اب اس کو بالکل تقابل میں پڑھیں گے, ویسے شعر کا جو ردم ہے وہ الگ ہے, میں شعراء سے معذرت کے ساتھ بالکل تقابل میں پڑھیں گے. واصف علی واصف کہتے ہیں حسین سچا یزید جھوٹا, حسین اعلی یزید اسفل, حسین اشرف یزید افضل, حسین برتر یزید کمتر. آپ کو بات اگر سمجھ آئی ہو تو بولیں تاکہ یہ در و دیوار آپ کی گواہی دیں. پھر واصف علی واصف کہتے ہیں حسین مسلم یزید مرتد. اب لگائیے فتویٰ, یہ مرتد تو کافر کی کون سی صورت بنتی ہے؟ علامہ علی صاحب آپ کو بتائیں گے. وہ کہتے ہیں حسین مسلم یزید مرتد, حسین مومن یزید ملحد, حسین عالم یزید جاہل, حسین عادل یزید قاتل. پھر وہ کہتے ہیں حسین صادق یزید کاذب, حسین ابجد یزید اسود, حسین مصلح یزید مفسد, حسین صابر یزید جابر, حسین مثبت یزید منفی, حسین کامل یزید ناقص,
حسین داخل یزید خارج، حسین عاقل یزید باطل. اور آخر میں وہ کہتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی، شہید ہو کر حسین باقی. حضرت امام علی مقام کے لیے ایک جملہ میں یہ کہنا بھی پسند کروں گا کہ جتنی آپ کی بڑی ہستی ہے، تعارف بھی اتنی بڑی ہستیوں نے کروایا ہے. آپ کا تعارف سب سے پہلے اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں کروایا ہے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا تعارف کروایا، پھر صحابہ کرام نے آپ کا فردن فردن آپ کا تعارف کروایا، اور آپ نیچے تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی تک آپ سب کو پڑھیں. امام علی مقام کا جو تعارف کروایا گیا وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ تعارف ہی اتنا اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خاندان، آپ کی تربیت، آپ کو اللہ پاک نے جو اوصاف عطا فرمائے وہ بے مثل و مثال تھے. آپ کی جو شہادت ہوئی بعد ایک شہادت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چند جملے مجھے چونکہ کہا گیا تھا کہ مقابلہ نعت جو ہوا تھا اس حوالے سے مجھ سے ماقبل سیر حاصل گفتگو اشرف شہزاد صاحب نے فرمائی، تائید میں سلطان محمود چشتی صاحب نے، اور جناب